الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد کے بلائے دی مدد کعبہ دی ما مدد بغیر کعبے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادر جمنار یا غوث اعظم میں زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم قادر جمنار یا غوث اعظم میں زنم دمد شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم میں زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ لخمسة اطفی بها حر الوباء والحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں قضا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں قضا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے مدینے میں آرام فرمانے والے آقا مکی مدنی جس کی شان میں خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم جس کی شان اطہر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا جس کی شان کریمی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر جس نے چادر تطہیر کو اوڑھا ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل جس کی شان کو اللہ تعالی یوں کہہ کر ارشاد فرماتا ہو جب چہرے مصطفیٰ کو دکھایا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دل غمگین ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی فضیلت کو بیان فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک جس کی شان میں خود خدا کریم ارشاد فرماتا ہے والفجر کہہ کر جس کو رب نے پکارا ہو آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی آپ لائق مبارکباد ہیں اس بات کی بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سامنے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک جلسے کی شکل میں محفل کو سجایا گیا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ کے سابق امام حضرت مولانا انتظار صاحب
آپ کا رشتہ ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ قادر آپ کے اس رشتوں کو محفوظ فرمائے. حضرات گرامی، ایمان سے محبت کرنا یہ آپ لوگوں نے دکھا دیا کہ آپ اپنے اماموں سے جانے والوں سے بھی اور جو موجودہ ہوتے ہیں ان سے بھی کسی محبت فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس کے صدقے میں انتشار کو کرنا ہے. اس کو بند کرنے پڑے دیتے ہیں. دیکھو جب قرآن و حدیث بیان پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ امام صاحب ہیں، ان کا جو گفتگو ہے، ان کا جو بیان ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد میں آپ کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک اچھا میٹھا کلمات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفل ہے نبی کی، اس میں دنیا کی بات کرنا اچھی بات نہیں ہے. آپ حضرات خاموشی اختیار کر لیں، تھوڑے وقت کے لیے بیٹھیں، مگر خاموشی کر کے بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، مجھ سے پہلے آپ نے امام صاحب قبلہ سے بڑے اچھے نعت و منقبت سنے اور جو انہوں نے نصیحت کی ہے بڑی دل کو خوش کرنے والی ہے. میرے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ امام صاحب بھی بیٹھے ہیں اور مفتی صاحب بھی آتے ہیں. ان سے بھی آپ کو جو ہے بعض نصیحت سنی ہے، مگر جو انہوں نے کمیاں بیان کی ہیں، بے شک آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہماری نسلوں میں سب سے زیادہ کمی ہے وہ تعلیم کی کمی. مسلمان جو بھٹک رہا ہے دین اسلام سے تو آسمانی کے ساتھ پھر رہا ہے. ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دین اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین اسلام کی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تعلیم وہ معیار ہے، تعلیم وہ راستہ ہے کہ جس کے تعلق سے خود قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت گاہ میں عبادت فرما رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا جو ہے وہ اعلان کرنے کا حکم فرما دیا ہے. آپ لہذا تو آپ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ فرما دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پہلی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ نے جب 2 مرتبہ منع فرمایا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کیا حکم ہے؟ تو اللہ کا حکم ہوا، کہو اقرا بسم ربک الذی، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قرآن کی آیت کو نازل فرمایا وہ تعلیم کے تعلق سے ارشاد فرمایا. سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. اب اس میں خالی اردو نہیں ہے، خالی عربی نہیں ہے قرآن کی آیت میں، بلکہ جتنی زبانیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں ان تمام زبانوں کا علم اللہ نے اس قرآن کی آیت میں مفہوم فرما دیا ہے. ذات گرامی، جب تک مسلمان تعلیم یافتہ رہے دنیا کی وہ قبر اوپر حکومت کرتے رہے، اور جب سے تعلیم سے پھرے تمام ہمیں ذلیل و خوار ہونے کی وجہ سے ہمیں پہچانا گیا. بے شک بے شک بے شک. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، مدرسے بھی پڑھائیں،
کالج بھی پڑھائیں، اس لیے کہ دین تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی، چائے کا جو سسٹم ہے نیند کو یاد ہے، لوگ چائے کا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چائے کی جگہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ جو خواتین بیٹھنے کے کوئی انتظام کر دیتے بیٹھنے کے لیے، یہ جو خواتین سامنے کھڑی ہیں چائے نہ کر کے کوئی بات کا کسی اور چیز کا انتظام کر دیتے تاکہ یہ بیٹھ جائیں، پوری سکون سے جگہ مل جائے۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، مگر ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، عرب والوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت کا یہ حال ملتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام سے پہلے کے لوگ بظاہر انسانی شکل میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، مگر یاد رکھیے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی زندہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کا اگر کسی غلطی کی وجہ سے کسی کے پیر سے پیر ٹکراتا تو 70 سال تک اپنی ان تلواروں کو لے کر آپس میں جھگڑا کرتے تھے، اور حال یہ تھا کہ لوگ شراب کو ایسا پیا کرتے تھے جیسے آج پانی کو پیا جاتا ہے۔ زنا کو اتنا عام کر دیا گیا تھا کہ گرج چراہوں پر کتیا کتے اتنا زنا نہیں کرتے ہیں، جانور اتنا زنا نہیں کرتے ہیں۔ جب اس دور میں زنا ہو رہا تھا، لوگ اپنی ماں سے زنا کرتے تھے، بیوہ عورتوں کو ان کے آدمیوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تمام دنیا کے اندر انسانی ظلم ہو رہا تھا، انسانیت رو رہی تھی، زمین تڑپ رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا، اور دنیا کی ہر مخلوق رو رو کے التجا کر رہی تھی، اے رب قدیر ایسے کو کب بھیجے گا جو ہمیں زندگی عطا فرما دے؟ ہمیں ہمارے باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے ہیں، اے رب قدیر ہمیں زندگی بخش دے، کسی ایسے مسیحا کو بھیج دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب میرے آقا علیہ السلام کے تعلق سے دعائیں ہونے لگی تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ ماہ ربیع الاول آتا ہے، ماہ ربیع الاول کا 12 تاریخ آتی ہے، آسمان میں کھٹائیں چھا جاتی ہیں، آسمان میں خوشگوار فضائیں چلنے لگتی ہیں، ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اچانک موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہر جگہ خوشحالی خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ جو جانور دودھ سے خشک ہو چکے تھے ان کے تھن بھر چکے ہیں، جو درختوں پر پھل نہیں آتے تھے ان درختوں پر پھل آنے لگے ہیں، جو انسان لا علاج ہو چکا تھا بغیر علاج کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو انسان کمزور تھا اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، ایک خوشحالی خوشحالی نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کعبے کے حرم میں کعبے کا درمیانی حصہ ہے، تمام لوگ وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور تذکرہ کرنے لگتے ہیں کہ آج صبح میں نے کیا دیکھا ہے کہ میرے جانور جو دودھ نہ دیا کرتے تھے آج وہ دودھ سے ان کے تھن بھر گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا
بیٹا بیمار تھا، بغیر علاج کے ٹھیک ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے کھیتوں میں سبزہ نہیں اگتا تھا، سبزہ اگنے لگا ہے۔ حضرات گرامی، ہر کوئی تعریف کرنے لگا، مگر اسی میں ایک حضرت عبد المطلب تھے جو میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کی باتوں کو سنا تو آپ کہنے لگے، اے لوگوں تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس میں کوئی عظیم و غریب ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اچانک کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کعبہ اچانک میرے گھر کے طرف کو گر پڑتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، غریبی کا دور ہے، مکے کے حالات کمزور ہیں، اس کعبے کی تعمیر کیسے کری جائے گی؟ کعبہ اچانک میرے گھر کی طرف کو گرتا ہے اور گر کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کعبہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت کے لاکھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ کی آواز ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے والا نور کا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو کعبے نے سجدہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک بات میں یہ رونما ہوا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو عورت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں ماؤں کی قدر نہیں جانتے۔ کس تکلیف میں ماں نے تم کو سینچا ہے، اپنے خون سے تم کو جو ہے بال پوش کر بڑا دیا ہے۔ حضرات گرامی، تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جیسے عورت کو بچہ جننے میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے تمام پریشانیوں سے اور مشکلات سے محفوظ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خدمت کرنے کے لیے آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو دائیاں بلائی جاتی ہیں، اور دائیوں کو اب کام ختم ہو گیا، سیدھے جو ہے اسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر وہاں بچے کو جو ہے عورت سے جو ہے زنا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو کوئی دنیا کی عام عورتوں کو، دنیا کی کسی عام خواتین کو جو ہے اپنے محبوب کی داعیہ بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر ان کی بیٹی حضرت عائشہ کو، حضرت آسیہ کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم کو بھیجا، اور کہا جاؤ میرے محبوب کی ولادت کا وقت ہے، آمنہ کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ آج تمہیں جنت میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ آج کے دن کے لیے میں نے تم کو پیدا کروایا تھا، جاؤ میرے محبوب کی داعیہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تو ہمیں شان والا رب نے ہمیں محبوب عطا فرمایا ہے، ہمارے سے کیا اور کچھ
گرامی، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور سنیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے لال، میرے لخت جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے میری نگاہ کو، میری آنکھوں کو روشن فرما دیا، ایسا روشن فرما دیا کہ میں اپنے کمرے میں تھی، اپنے حجرے میں تھی، مگر اللہ نے ایسا روشن فرمایا کہ میری نگاہ ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تمام پردے ہٹا دیے گئے ہوں اور میں ملک شام کے اندر مکے سے کئی فاصلوں میں دور ملک شام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے میں حضرت آمنہ کی نگاہ کو روشن فرما دیا، پردوں کو ہٹا دیا گیا، ملک شام کو دکھایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے سجدہ کیا، اور دیکھو کتنی محبت فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ آپ نے جب سجدہ کیا تو سجدہ کرنے کے بعد اپنے رب کی شان کو بیان فرمایا، رب کی تعریف بیان فرمائی، اور پھر بعد میں کہا رب حبل امتی، اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے فرما دے۔ پیدائش ہونے سے لے کر ساری زندگی مکے کے اندر چلتے رہے تو امت کو یاد فرمایا، امت کا ذکر کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد میرے نبی کریم دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، مگر امت کا درد سینے میں ہے، امت کا درد سینے میں ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں بتاؤں آقا علیہ السلام کتنا پیار ہم سے فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے جہنم کا نظارہ کیا ہے، آج میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس واقعے کو ذرا غور سے سننا اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اور اس پیار کا بدلہ ہم نے کیسا دیا ہے۔ ہم نے اپنے چہروں سے داڑھیوں کو منا دیا، ہم نے اپنے جسم سے مصطفیٰ علیہ السلام کا لباس کو ہم نے اتار دیا، ہم نے سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ جبرائیل جہنم میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ آگے ارشاد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، اور آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لوط علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک دو تین نہیں، کئی نبیوں کے نام گنوائے، اور گنواتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں، اور آگے عرض کرتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی جانتے تھے کہ امت کا درد جتنا میرے محبوب کے سینے میں ہے کسی اور حضرات گرامی، حضرت جبرائیل جب خاموش ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل بولتے کیوں نہیں؟ آگے بولو کہ آپ نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت جبرائیل علیہ السلام مختصر سا واقعہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنا سنا
تو مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، چین بے چینی میں بدل گیا، قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے۔ آپ اپنا حجرہ چھوڑ کر باہر آتے ہیں، مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور صحابہ کی نظر سے بچ کر کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ ایک دن کا وقت گزرا، مدینہ تشریف نہیں لائے، 2 دن کا وقت گزرا، مدینہ تشریف نہیں لائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ادھر تمام صحابہ جو نبی کریم کی محبت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایک طرف اللہ کی عبادت کرتے تھے تو دوسری طرف چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 3 دن کا وقت گزر گیا مگر نبی مدینہ تشریف نہیں لاتے ہیں۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے، آخرکار حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ حضرات گرامی تمام صحابہ مدینے سے باہر جا کر سرکار کے تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت عمر فاروق اعظم اور ایک صحابی جنگل کی طرف کو جاتے ہیں جو مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پاس میں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چلا رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے چرواہے، کہ تو نے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہ تو نے ما زاغ البصر آنکھیں والوں کو دیکھا ہے؟ کہ تو نے نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مدینے والا مصطفیٰ کون ہے، میں نہیں جانتا کہ رب کا محبوب کون ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اندر غار ہے، اس کے اندر سے ایک رونے کی آواز آتی ہے اور رونے والا اس قدر درد بھری آواز میں روتا ہے کہ اس کی رونے کی وجہ سے میری بکریاں جب آواز سنتی ہیں تو وہ چلنا چھوڑتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی سرکار کی آمد۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور کی آواز سن کر بکریاں چلنا چھوڑ دیتی تھیں۔ کتنا درد ہوگا میری نبی کی آواز میں سننا۔ تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ جب ملا تو حضرت عمر فاروق اعظم اور یہ صحابی جا کر آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، مدینے کی گلیاں سوتی ہیں، امام عالی مقام حسن اور حسین پریشان ہیں، یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے چلیے، مگر سجدے کی حالت میں ہیں۔ تمام لوگوں دیکھو کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی شان کو بیان کرتے ہیں، مگر نبی نے جب سجدہ کیا تو آپ نے کہا تھا، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے اللہ میرے امت کو بخش دے، اے اللہ میرے امت کو بخش دے۔ حضرات گرامی عمر فاروق اعظم یہ بات سمجھا چکے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک، اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھایا تو حضرت عمر فاروق اعظم اپنے تمام صحابہ کو مدینے سے سرکار کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے۔ ایک صحابی نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ اگر مدینے کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام اپنی بیٹی سے محبت فرماتے ہیں، وہ آ کر ماں باپ کہیں گے، سرکار کو منائیں گے تو سرکار مان جائیں گے۔ یا تمام صحابیوں نے یہ مشورہ کیا تو ایک صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کو بلا کر لاتے ہیں۔ دیکھیے اس حالت میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا نے پردے کا اہتمام کیا اور آپ کے ساتھ چل کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اللہ آپ کی امت پر رحم فرمائے گا۔ جس کی آمد پر مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے، جس کے آنے پر مصطفیٰ اپنے دل کو سکون محسوس فرمایا کرتے تھے، آج وہی فاطمہ نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں، مگر نبی کی بات، نبی فاطمہ کی بات کو سن کر آج سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ اگر آج آپ نے
چاند اور سورج نے فاطمہ کے نخون کو نہیں دیکھا ہے، سر کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے، مگر آج فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ہٹا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی کہ اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے، یہ کہہ کر اپنا دست مبارک اپنے سر کے طرف کو، اپنے چادر تطہیر کی طرف کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا ہے اللہ میرے والد کو امت کی بخش دے۔ حضرت جبرائیل یاد آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کو بخش دیا گیا ہے، آپ وعدہ فرما دیجئے کہ اگر آج فاطمہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا تو قیامت آنے سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ قیامت آنے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ فاطمہ سے منع فرما دیجئے کہ دوپٹہ اتارنے سے منع فرما دیجئے۔ کتنی محبت سے فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں۔ کچھ نہ ہوا ہے بولتے بولتے اور تو ہمارے مہمان حضرات نے امام صاحب کی دیر بولیں گے یا نہ کریں، جو بھی مرضی ہے حضرت کا خطاب ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں جو خامی ہو رب قدیم کو معاف فرمائیں۔ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔